بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یاد کرو، یہاں سے بعد کے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اسی لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے اور دوسری طرف یہ اور یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے۔ جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا ہے، اس میں خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں۔ اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش اس امر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختلف فی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے، جزیرہ نما سینا میں۔ ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ جو خلیج سویز ہے، بحر قلزم جو ہے ریڈ سی، وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
خلیج عقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویس مغرب کی طرف، اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے، جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولا ہے، انڈین پیننسولا، سینائی پیننسولا۔ اور یہ سویس کینال تو بعد میں بنی ہے، خلیج سویس اور میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی، اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے، لیکن بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں، اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویس کینال بنائی گئی ہے۔ تو اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویس کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے، اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے، نیچے ہے یہاں، جہاں پر دن کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کراس کیا ہے۔ کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا، اس کے راستے سے یہ نکل گئے۔ اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں، وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ تھی کیفیت، اور معجزانہ کیفیت تھی، یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی، اور میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کسے کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے، تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے، اس ساحل پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں۔ ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب 24 تا 31۔ تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا۔ بچڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی۔ من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا. اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں. لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیاناً. ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے. ہمارے سامنے تو پتھر کی کوئی تختی ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا ہمیں کیا پتا. اب دیکھیے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی. یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی. لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کے مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. خروج باب 24 آیت 10-11. لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. دیکھو خروج باب 33 آیت 18-23. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی جزیرہ نمائے سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا.
اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابرآلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ من اور سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ بستی، یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیرے نما سینا ہی میں تھے، لہذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرے نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ حتتن یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل منو سلوہ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت 61 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حتہ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا ہنتا، یعنی گندم۔